میرے اجداد بھی ڈرتے تھے اکبر، میں بھی ڈرتا ہوں۔ میرے اجداد بھی ڈرتے تھے اکبر، میں بھی ڈرتا ہوں۔ میرے اجداد بھی ڈرتے تھے اکبر، میں بھی ڈرتا ہوں۔ مگر ان کو تھا اللہ سے ڈر اور مجھ کو مرنے سے، مگر ان کو تھا اللہ سے ڈر اور مجھ کو مرنے سے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آج 15واں روزہ ہے، کچھ پتہ نہیں کیا دن باقی ہیں زندگی کے۔ بہت سے لوگ رمضان شریف میں جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ ماننے والے بھی مر رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی مر رہے ہیں۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے ہمارے حال پر، گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر رمضان شریف میں سارا موسم بدلا ہوا ہے۔ رمضان شریف کے بعد حساب و کتاب ہوگا، یہاں تک کہ کافر سے بھی رمضان کے بعد حساب ہوگا۔ بہرحال تو یہ موت کو ہم اپنا محبوب بنا لیں، اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ موت اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، اپنے محبوب کے پاس جانے کا ذریعہ ہے، اپنے پروردگار سے ملنے کا ذریعہ ہے، 14 طبق کے مالک سے ملنے کا ذریعہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جس کے واسطے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس پالنے والے سے تعلق جوڑنا، اس کو راضی کرنا، وہ راضی ہوگا جب حکم مانیں گے۔ حکم ماننا یہ ہے، رمضان دیا تو روزہ فرض ہے، دن میں کھانا حرام، کھلانا حرام۔ لیکن ایسے نالائق لوگ ہو رہے ہیں، ایسے بندے ہو رہے ہیں، دن میں کھانا کھا رہے ہیں، راستوں میں بیڑی سگریٹیں پیتے پھر رہے ہیں، شرم حیا ختم ہو گئی۔ بتاؤ وہ اللہ کی زمین جس پر یہ گناہ ہو رہے ہیں، وہ زمین کیا لعنت کر رہی ہوگی؟ ارے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، روئے، آنسو بہائے، وہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، اور زمین خوش ہوگی، میرے اوپر تیرا نام لینے والا ہے، میرے اوپر تیرا سجدہ کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کو لو لگانا اور اس کے حقوق کو حکموں کو پورا کرنا، یہ ہے بندگی۔ اور چند دن کے سانس ہے، پتہ کسی کو کچھ نہیں۔ پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، چھوٹے گا سب سے ایک دن یہ ملک دار فانی۔ یہ پتہ ہے کچھ؟ کوئی بلبلا تھوڑی دیر میں، کوئی اور تھوڑی دیر میں، کوئی تھوڑی دیر میں، یہ تو ختم ہونا ہے۔ دوستو مسافر سمجھو، اپنے کو مسافر سمجھو، مان جاؤ، آنکھ مچتے ہی پتہ نہیں چلے گا، دنیا کا خواب ہو جائے گا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ ہائے رے ابا، ہائے رے ماں، ہائے رے دادا، ہائے رے بیٹے، کوئی پوچھ نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا، جب چاہے گا غروب کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی نے کہا ہے میرے اجداد بھی ڈرتے تھے اکبر، میں بھی ڈرتا ہوں، ان کو تھا اللہ سے ڈر اور مجھ کو مرنے سے۔ مجھے تو اس وقت ایک بات کہنی ہے، اور وہ دوستو یہ ہے کہ اب اس میں لاک ڈاؤن میں اسکول بند ہے، لیکن فیس برابر جاری ہے، فیس برابر لوگ پہنچا رہے ہیں، کسی کی ادھار ہو رہی، کسی کی نہیں ہو رہی، لیکن فیس ادا کرنی ضروری ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مسجدیں جن میں ہم نماز پڑھتے تھے، اس میں امام ہیں، مؤذن ہیں، کیا ان کے پیٹ نہیں؟ کیا ان کے اخراجات نہیں؟ رمضان شریف میں افطاری پہنچایا کرتے تھے، ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، دودھ دیا کرتے تھے، خرچ برداشت کرتے تھے۔ اب کوئی مسجد میں جانے والا بھی نہیں تو خبر گیری کون کرے گا؟ کہیں کا واقعہ قصہ آیا تھا کہ وہاں امام صاحب کا انتقال ہو گیا مسجد میں، 3 دن کے بعد پتہ چلا جب بدبو آئی باہر، اتنے لوگ غافل ہو گئے اللہ کے گھر سے۔ ارے چاہیے تھا تڑپنا کہ اللہ اپنے دربار ہمارے لیے کھول دے۔ جب مان نہیں رہے ہم اس چیز کو، تو اس لیے ان لوگوں کی مؤذن اور اماموں کی تنخواہ مسجدوں میں جمعہ کے دن چندے سے جایا کرتی تھی، چندہ اکٹھا کیا اور دے دیا، اور اس طرح سے پیسے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ بعض جگہ کچھ آمدنی نہیں ہے، تو اس لیے آج کے دور میں میرے بھائیوں غور کرو، یہ بیچارے مسجد کے خادم، امام اور مؤذن تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اور کس کی جو 14 طبق کا مالک ہے، اور تمہارے ذمہ لگا دیا اللہ نے ان کی خدمت، تو ان کے کھانے کی، ان کے کپڑے کی، ان کے بیوی بچوں کی خبرگیری کون کرے گا؟ اس لیے جو حضرات ہر سال کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ ان کا دھیان رکھیں خاص طریقے سے،
یہی نہیں کہ فلاں جگہ کا چندے والا آ گیا اس کو دے دو، فلاں جگہ کا بھیک مانگنے والا آ گیا اس کو دے دو۔ تو بھیک مانگنے والے بھی بہت سے سچے ہیں، بہت سے جھوٹے ہیں۔ یہ تو سچے ہیں تمہاری چھاتی پر، تمہارے محلے میں مسجد کے امام ہیں، وہاں کے مؤذن ہیں، ان کی خرچے ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ اس لیے ان کی خبرگیری کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ مسجد کا جو خرچ ہے، ضروریات چلتی ہیں، کہیں مسجد کا بل ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہیں، وہ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جمعے کو چندہ ہو جایا کرتا تھا، جگہ جگہ لوگ دیا کرتے تھے، اس سے کام چلتا تھا۔ اب وہ بند ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اس کا خاص طریقے سے جو سنیں خیال رکھیں، دوسروں کو بھی کہہ دیں، بتلا دیں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری یہ مدرسوں میں جو لوگ چندہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ امداد دیا کرتے تھے، بہت سی جگہوں پر جلسے ہو گئے تو ان کو بیچاروں کو سہارا مل گیا۔ بہت سے مدرسوں میں جلسہ بھی نہیں ہوا، آمدنی نے بھی نہیں ہوئی، تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہ، اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، 14 طبق مالک کا قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اور اب نہ وہ پڑھا سکتے، نہ کہیں جا سکتے، نہ نماز کو جا سکتے، نہ کہیں، تو اب ان کا ان کی ضروریات کا کیا ہوگا؟ اس لیے جو حضرات کان کھول کے سن لیں، جو حضرات جہاں زکوٰۃ فطرہ رمضان میں دیا کرتے تھے، ان مدرسوں میں ان غریبوں کو آج بھی اسی طرح پہنچائیں، چاہے تھوڑا ہو تھوڑا پہنچائیں، اگر زیادہ ہو زیادہ، جتنا ہو اتنا پہنچائیں۔ سب سے اول دارالعلوم دیوبند کا حق ہے، وہ ہمارا مرکز ہے جی، اس کا جو ہے اول ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا مرکز ہے۔ مرکز میں کمی آئے گی تو ہمارے سارے میں کمیاں واقع ہو جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے مدرسے بچے ہیں اس کے دارالعلوم کے۔ دوسرے نمبر پر جمعیت علماء ہند، مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ نے اعلان کر دیا، کتنا حوصلے کی بات ہے اللہ کے ولی کی، اعلان کر دیا کہ اس سال ہم چندہ جمعیت کا نہیں کریں گے، چندہ تو نہیں کریں گے، لیکن جو اس کا خرچ اٹھانے والے ہیں وہ تو اٹھانا ہے۔ کتنے مقدمے ہیں، کتنے بیواؤں کے خرچ ہیں، کتنے یتیموں کے بچوں کی پرورش ہے، کتنے اسکول کے پڑھنے والے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، سب معلوم ہے آپ حضرات کو کتنا خرچ ہے، کتنے فارم بھرے جاتے ہیں، کتنے سرکاری طور سے جی، اور کتنے آسام کے اور کہاں کہاں کے بہت اخراجات ہیں، کتنے مدرسوں کی تنخواہیں ہیں جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے جی، اور ہمیں پتہ ہے جہاں جہاں کا ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی کس طریقے سے چپکے بغیر کسی اخبار کے، بغیر کسی شہرت کے کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا اپنے حوصلے کا کہ اس سال جمعیت چندہ نہیں کرے گی۔ تو چندہ تو نہیں کرے گی، چندہ دینے والے دے رہے ہیں، ایک ایک بعض دفعہ ایک ایک مقدمے میں 10-10 لاکھ روپے ایک ایک وکیل کی فیس ہوتی ہے۔